والدین کی ذمہ داری بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ درجہ بدرجہ ہے۔ جی پہلا جو چھوٹا بچہ ہے تو اس کی تعلیم و تربیت اس کی عمر کے اعتبار سے ہے، اس کو مینرز، اس کو کھانا پینا، دیگر چیزیں، اگر مثال کے طور پر آپ رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو معاشرے میں رہن سہن، جو فرائض واجبات کا علم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں، جو مروت کا تقاضا ہوا کرتی ہیں، وہ چیزیں بھی والدین نے ہی سکھانی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ عمر جس کے اندر بچے پر فرائض و واجبات نہیں ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اس کو انہی چیزوں کا علم سکھایا جائے گا، جیسے ضروری عقائد ہیں۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یوں درجہ بدرجہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو چیزیں اہم، الاہم فالاہم، جو سب سے پہلے اہم ہے پہلے وہ سکھائیں اور اس کے بعد پھر جو اہم ہے وہ سکھائیں، فضولیات سے بچے کو بچائیں۔ جب آپ ایک ذوق دے دیتے ہیں نا بچے کو، تربیت کا، تعلیم کا، علم کا، جب آپ نے اس کو مزہ چکھا دیا ہے نا بچے کو، تو پھر ہوگا کیا، والد اگر سکھانے والا ہو نا اور اس کے پاس بھی علم ہو تو بچے پھر وہ خود بخود اس سے سیکھتے رہتے ہیں۔ بچے کہانیاں بھی تو سنتے ہی ہیں نا، جی، کیونکہ کہانیوں کا ذوق آپ نے لگا دیا نا۔ یہی بات ہے، جس چیز کا آپ نے ذوق اپنی اولاد کو دے دیا ہے، اگر آپ نے انہیں کہانیوں کی صورت میں، اچھا یہاں بھی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، سٹوریز کی صورت میں بھی آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محض وقت گزارنے کے لیے فضول میں کہانی آپ نے ایسی بیان کی جیسی اس کہانی اور یوں کہہ لیں مہارت پر ہارون رشید نے سزا دی تھی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ بڑا، اس نے کہا مجھے بڑی مہارت حاصل ہے، تو بھائی کس بات میں مہارت حاصل ہے، میں نے کرتب دکھانا ہے۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤ کیا کرتب دکھانا ہے۔ اب بادشاہ کو اور جو اس کے وزراء اور یوں کہہ رہے ساری سلطنت کے جو عقل مند ترین افراد تھے ان کو ایک آدمی لے کر بیٹھا کہ جی میں نے کرتب دکھانا ہے، کیا دکھانا ہے۔ اس نے ایک سوئی یوں درمیان میں کھڑی کی اور دوسری سوئی سے یوں کر کے نا دوسری سوئی پھینکی تو وہ اس کے سوراخ میں سے گزر گئی۔ کہنے لگا دیکھیں جی یہ مجھے مہارت حاصل ہے۔ بھئی ہم تو سوئی میں دھاگا بڑی مشکل سے جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، بعض افراد سے یہی مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس نے دور کھڑے ہو کر سوئی کے سوراخ میں سے دوسری سوئی کو گزار دیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اس کو جو ہے نا اتنی اشرفیاں دی جائیں اور جتنی اشرفیاں دی جائیں اتنے اس کو درے لگائے جائیں، کوڑے بھی مارے جائیں۔ اس نے کہا جی یہ کیا بات، کہا کہ یہ جو تو نے محنت کی ہے اس وجہ سے تجھے درے لگائے گئے ہیں، اور یہ جو فضول کام کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں بھی ایسے کام اس لیے دی گئی ہیں، اشرفیاں اس کام کے لیے کہ بھئی جو تو نے مہارت حاصل کر لی ہے، سوئی کے اندر سے تو نے جو ہے وہ دوسری سوئی کو گزار دیا ہے، لیکن یہ اتنے لوگوں کا جو وقت برباد کیا ہے، ضائع کیا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے تجھے درے لگائے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹی کے اندر لگایا ہوا ہے پھر تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ کہیں کوئی بادشاہ وقت آئے جو آپ کو جو ہے نا وہ درے لگائے اور پھر بندے کو خیال آئے کہ بھئی، لیکن پہلوں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں۔ اپنی اولاد کا خود بھی وقت ضائع نہ کریں، اگر سٹوریز کی صورت میں سکھانا ہے تو غلام رسول جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین تربیت کر رہا ہے بچوں کی، وہ دکھائیں، اور اسی طرح جو بچوں کا مدنی چینل ہے وہ دکھائیں۔ امیر سنت کے بڑے پیارے پیارے رسائل ہیں بچوں کے حوالے سے، اگر رسائل آپ لے لیں اس میں سٹوریز ہیں، پھر حاصل ہونے والا جو درس ہے، اچھا پھر سٹوریز بھی وہ ہیں کہ جو سچی کہانیاں ہیں، سچی کہانیوں کے نام سے ہیں، آپ انشاءاللہ لیں گے بہت فائدہ ہوگا، آپ کی خود میں علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔